السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عیدین، مسائل و احکام۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: الغسل یوم الجمعۃ و یوم عرفۃ و یوم النحر و یوم الفطر۔ جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عید کے دن غسل کے مسئلہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اثر سے استدلال اور جمعہ کے غسل پر قیاس کیا گیا ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں پہنچ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عید اگر جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا ظہر اختیار ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نماز عید کے لیے اذان ہے، نہ تکبیر پکارنا ہے، نہ کوئی اور آواز۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تاک کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ نمبر 7، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوار آیا، اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھائی، کیونکہ رؤیت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا۔ نمبر 9، عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 10، عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے، امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا۔ نمبر 11، عیدگاہ میں جس راستہ سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کریں۔ عیدگاہ میں عورتیں۔ نمبر 12، حضرت عتیہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں، اور فرمایا: حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، یعنی وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا: اس کو اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے۔ آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 فٹ زرع کے فاصلہ پر تھی۔ فتح الباری۔ یہ عیدگاہ البقیع کی طرف تھی۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ تکبیرات عید۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو صحیح ترین روایت مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کہتے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے۔ نمبر 3، امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے۔ نمبر 4، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 9 ذی الحجہ نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے: اللہ اکبر کبیرن، اللہ اکبر کبیرن، اللہ اکبر وجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے
زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ نمبر 5، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یوں تکبیرات کہتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ تکبیر کی صراحت دارقطنی میں یوں آئی ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز عید کا طریقہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبہ میں لوگوں کو نصیحت وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے افتتاح پڑھیں، پھر دعائے افتتاح ختم کر کے قرأت سے پہلے ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں، ہر تکبیر پر رفع یدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں۔ پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرأت پڑھے اور مقتدی چپ چاپ سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف، القرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھیں۔ ایک اور روایت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ هل اتاک پڑھنا بھی آیا ہے۔ بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرأت کی جائے۔ جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکیں تو قرأت شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں، ان تکبیروں میں بھی رفع یدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع یدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر، عثمان رضی اللہ عنہ پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے۔ عیدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں ممبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی، کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا۔ اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے اشعار گا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، انہیں کچھ نہ کہا، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو بھی اپنا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ محض گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے۔ السلام علیکم۔